کبھی سوچا ہے انسان کی زندگی برباد کیسے ہوتی ہے؟ کیا صرف غریبی سے؟ کیا صرف مشکلوں سے؟ نہیں، زندگی کو برباد کرنے والی سب سے بڑی دو چیزیں ہیں، اور وہ ہے حرام کی دولت اور دوسرے کی عورت۔ یہ دو چیزیں شروع میں میٹھی لگتی ہے لیکن انجام میں زہر بن جاتی ہے۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول دے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حرام کی دولت برکت چھین لیتی ہے۔ آج کے دور میں لوگ پیسہ کمانے کے لیے ہر راستہ اپنا لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام بزنس کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہوتے۔ جب پیسہ حرام طریقے سے گھر میں آتا ہے تو سب سے پہلے برکت چلی جاتی ہے، گھر میں لڑائیاں بڑھنے لگتی ہے، بچے بات نہیں مانتے، دل بے چین رہتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات، دعاؤں کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کمانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس تک حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ سوچئے نا، اگر ہماری روزی ہی ناپاک ہو تو ہم اپنے بچوں کے مستقبل سے کیا امید کریں گے؟ یاد رکھیے، حرام پیسہ کبھی بھی چین نہیں دیتا۔ وہ یا تو ہاسپٹل میں خرچ ہو جاتا ہے، یا کورٹ کچہری میں خرچ ہو جاتا ہے، یا تو پھر کسی مصیبت میں خرچ ہو جاتا ہے۔ حلال کام کم ہو لیکن سکون دیتا ہے، حرام زیادہ ہو لیکن بربادی دیتا ہے۔ اور دوسرے کی عورت کا فتنہ ایسا ہے کہ وہ گھر اجاڑ دیتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ میسج سے شروع کرتے ہیں، صرف دوستی ہے کہتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے گناہ کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ اسلام میں زنا اور حرام تعلقات کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں صاف فرمایا گیا ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ایک گناہ نہیں، یہ ایک آگ ہے جو دو گھر برباد کرتی ہے، بچوں کا مستقبل تباہ کرتی ہے، عزت مٹی میں ملا دیتی ہے، آخرت کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ جو شخص دوسرے کی بیوی پر نظر رکھتا ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے بھی وہی راستے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے، اور یہ بات مرد اور عورت دونوں پر لاگو ہوتی ہے۔ حرام دولت اور حرام رشتوں کا انجام اکثر یہی ہوتا ہے، بے چینی رہتی ہے، ڈر رہتا ہے، لوگوں کی نفرت ملتی ہے، عزت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا ڈر اللہ کی ناراضگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنی نفس کی خواہشوں کو کنٹرول کرتا ہے، ہر چیز جو دل چاہے وہ نہیں کرتا۔ اور حلال زندگی کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ جو انسان حلال کماتا ہے، اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، اس کے بچے فرما بردار ہوتے ہیں، اس کی دعا میں اثر ہوتا ہے، اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ سکون پیسوں سے نہیں آتا، سکون حلال سے آتا ہے۔ پیار چھپ چھپ کر نہیں ہوتا، پیار نکاح میں ہوتا ہے۔ عزت چوری سے نہیں ملتی، عزت صبر سے ملتی ہے۔ اگر آج آپ کے پاس حرام پیسہ آ رہا ہے تو رک جائیے، اگر آپ کسی غلط رشتے میں ہیں تو توڑ دیجیے، کیونکہ آج کا چھوٹا سا مزہ کل کی بڑی بربادی بن سکتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے، اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آج ہی فیصلہ کیجیے، حلال زندگی، پاک رشتہ اور صاف دل رکھیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے، حرام کی دولت اور دوسرے کی عورت صرف زندگی نہیں، آخرت بھی برباد کر دیتی ہے۔